بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ ایمن اردو لیب کے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ پیغمبر رہے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انجیل مقدس کتاب آپ پر نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بے حد عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عنایت ایک عمدہ مثال ہے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی۔ ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر ان کو گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء علیہ السلام جیسی نیک ہستیوں کا بھی شیطان ملعون سے کئی بار آمنا سامنا ہوا ہے، جن کے قصے ہم کو واقعات کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات مضمون کے لحاظ سے یہ ایک زبردست واقعہ ہے، جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم واقعے کا مفہوم بھی سمجھاتے رہیں گے۔ کتاب حیات الحیوان میں روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 خچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا جواب حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا، اچھا تمہارے پاس 5 خچر ہیں تو تم نے ان پر سامان کیا کیا لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے خچر میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ اور وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہے اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو اس صفت میں سے کچھ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں اور کچھ نیک بھی گزرے ہیں، لیکن شمار میں بہت کم بادشاہ ہیں جو نیک تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو شیطان نے جواب دیا، تو میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے خچر پر کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اور یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمینداروں کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر وہ بھوکا بھی ہو، اس میں تکبر تاجر سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے ظلم زمینداروں کو بیچوں گا اور وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور کہتے پھریں گے زمینیں ہماری ہیں، اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کریں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تیسرے خچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم سے کون لے گا؟ وہ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا۔ وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے، اور اس سے میں بہت خوش ہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم آج کے دور کو غور سے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تیسری بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ سب ایسے تاجر نہیں ہوتے، کوئی نیک تاجر بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے خچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، یہ تم کسے دو گے؟ شیطان بولا، یہ میں علماء اکرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے علماء اکرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ در حقیقت حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر ان سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے،
حسد نہ کرو، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے حسد کرتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا، اور اس کی وجہ حسد تھی کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، اس نے اسی آگ میں جل کر حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ حسد ہی ہے کہ میں اپنے آپ میں نمایاں ہو جاؤں اور سب کی نگاہیں مجھ پر رہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ حسد میں علماء اکرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے اپنے علم کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 5ویں اور آخری خچر کے بارے میں پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس خچر میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ یہاں پر عورتوں سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بد چلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی باتوں اور حرکات سے فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ تو یہ وہ ٹاکرا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحتیں موجود ہیں۔ بلا شبہ آج کے دور میں ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ اب شیطان کیا لا رہا ہے اور کسے کیا دے رہا ہے، لیکن آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہی سب کچھ مل رہا ہے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا۔ محترم عزیز دوستو، آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کتنے ظالم اور مظلوم پر ظلم کرنے والے ہیں۔ جب آتے ہیں تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن میں نے آج تک کوئی انصاف پسند حاکم نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، ہمارے تاجروں کا حال دیکھ لیں، کس طرح وہ چکر بازی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک کا مہینہ ہی دیکھ لیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تاجر کیسے اپنی من مانی کے ریٹ لگا لیتے ہیں اور بیچارے غریب سارا رمضان ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے علماء کرام کا حال دیکھ لیں، ممبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہے، بریلوی کہتے ہیں اہل حدیث کافر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں۔ یہ وہی حسد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ آپ لوگ عورتوں کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فساد پیدا کرنے والی یہ مکرباز عورتیں ہوتی ہیں، اور کیسے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچاتی ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہی فساد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہمیں یہ سب شیطان سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آج کے دور میں شیطان کو بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے خود اپنا لیا ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے ہمارے علماء کرام ہوں، ہر طرف فساد، ظلم، زیادتی، دھوکہ بازی اور حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ عزیز دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔